बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं सेकंड हिस्स की ओर। तो हम देख रहे थे 133, यानी यहाँ पर अल्लाह की सिफत देख रहे थे हम, अल्लाह की रहमत, कि वो अल्लाह अपने बंदों को किस तरह से मोहल्लत देता है और फिर अपनी मदद भी भेजता है। सिर्फ मोहल्लत नहीं देता बल्कि उनको उन पर फजीलत भी, यानी अपनी मदद भी भेजता है। अगर लोग नाफरमानी करें तो अल्लाह इन्हें खत्म करके दूसरी कौम ला सकता है। ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन जैसे कि पिछली कौमें हलाक करके नई कौमें अल्लाह ताला ने पैदा करी, हमें सबको पता है। यानी जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितनी भी कौमें, बहुत सारी कौमें, अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया, ये सफे हस्ती से मिटा दिया। तो उनकी जगह पर फिर अल्लाह ने ऐसे नहीं कि लोगों को खत्म, कौमों को खत्म करके कुछ भी नहीं किया, बल्कि दूसरों को उठाया, यानी दूसरी कौमों को उठाया अल्लाह ताला ने। इस तरह से ये दुनिया आगे बढ़ रही है और बढ़ते रहेगी कयामत तक। तो इसमें क्या है, इंसान के लिए एक वार्निंग है इस आयत के अंदर। क्या? कि गरूर ना करना चाहिए, हमें हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत की और अल्लाह का इताअत करनी चाहिए, अल्लाह की हिदायत पर चलना चाहिए, अल्लाह की रहनुमाई के अंदर चलना चाहिए। अल्लाह की जो भी अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखाता है उसकी वफादारी के साथ हमें पैरवी करनी चाहिए, इताअत करनी चाहिए। यानी हम तकब्बुर हम नहीं कर सकते। अगर तकब्बुर करते हैं तो फिर हम जानते हैं अल्लाह हमारे साथ क्या करने वाला है। तो यहाँ पर एक हदीस बताऊंगी मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह एक ऐसी कौम ले आता जो गुनाह करती और फिर अल्लाह से मगफिरत मांगती और अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें माफ करता। ये हदीस जरा गौर करें इस पर। लगती है कुछ अजीब सी, लेकिन देखिए बहुत बड़ा सबक छुपा है इस हदीस के अंदर। अल्लाह कहता है अगर तुम गुनाह ना करने वाले होते, ओके, तो अल्लाह एक ऐसी कौम ले आता जो गुनाह करती, ओके, और फिर वो अल्लाह से तौबा करती। व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस? यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ये कभी भी नहीं कहता कि उसका बंदा गुनेगार नहीं हो सकता। बंदे गुनेगार हैं ये अल्लाह जानता है, गुनाह बंदों से होंगे अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि वो बंदा पलटे, अपने रब की तरफ तौबा के लिए पलटे, अपने रब को पहचाने कि ही इज द मास्टर, और मास्टर के सामने उसको तौबा और इस्तगफार करना चाहिए कि उसने गलती करी। अल्लाह ये चाहता है कि अपना बंदा उसकी तरफ पलटे, तो अल्लाह खुश होता है। अल्लाह बहुत खुश होता है कि एक इंसान गुनेगार जब अल्लाह की तरफ इस्तगफार करता है, अल्लाह की तरफ पलटता है और कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ कर, मैं मुझसे गलती हो गई, तो ये चीज से अल्लाह बहुत खुश होता है। इसलिए अल्लाह को पसंद है ऐसे बंदे जो गुनेगार भी हैं लेकिन तौबा और इस्तगफार करके अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। तो अल्लाह इससे बहुत खुश होता है। तो ये हदीस हमें यही बताती है। इस आयत का खुलासा ये है कि इंसान को अल्लाह ताला याद दिलाता है कि अल्लाह की इबादत ना करने से अल्लाह का कोई भी नुकसान नहीं होता। मैंने कहा ना शुरू में, पूरी दुनिया मिलकर भी अल्लाह को छोड़ दे तो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान सिर्फ बंदे को होगा, हमें होगा। अल्लाह के बंदों को नुकसान जरूर होगा। अल्लाह चाहे तो क्या है, पूरी कौम को बदल दे। अल्लाह चाहे तो क्या, अल्लाह अपनी ताकत यहाँ बयान कर रहा है, चाहे तो पूरी कौम को बदल दे, लेकिन इसकी रहमत की वो हमें मौका देता है। अगर हम नहीं मानते अल्लाह को तो अल्लाह हमें मिटा सकता है, राइट, फिर दूसरे को ला सकता है। वो नहीं मानता तो उसको मिटा सकता है अल्लाह, फिर तीसरे को लाएगा। लेकिन अल्लाह ताला इस तरह की अपनी कुदरत इस्तेमाल नहीं करता। अल्लाह ताला क्या कर रहा है, हमें मौका दे रहा है।
ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ چپ، اللہ چپ رہتا ہے، اللہ سزا نہیں دیتا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ پلٹ میرے بندے، پلٹ میری طرف پلٹ۔ جیسے ہی بندہ پلٹتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے میری کچھ قیمتی چیز کھو گئی ہے، رائٹ؟ میری کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہے، سمجھو میرا گھوڑا کھو گیا ہے، سمجھو میرا اونٹ یا بکری کھوئی ہے، بہت ہی قیمتی تھی، ایک مثال میری، اور میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں، مایوس ہو جاتی ہوں، کہاں چلا گیا میری قیمتی چیز کہاں چلی گئی؟ لیکن جس دم وہ چیز مجھے ملتی ہے واپس، تو ذرا اندازہ کرے میری خوشی کا، میں کتنا خوش ہوتی ہوں وہ چیز کو دیکھ کر دوبارہ۔ تو یہی اللہ بھی ہے، قربان جائیں ہم اللہ کی ذات پر، یہی اللہ ہے، اللہ ہمیں اسی طرح چاہتا ہے۔ ہم جب اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں واپس، تو اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک قیمتی چیز کھو گئی تھی، اللہ کو مل گئی واپس۔ یہ مثال کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ ایسا رشتہ ہوتا ہے ہمارا، یعنی خالق کائنات کا اور اس کے بندوں کا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا رشتہ ہوتا ہے اللہ کا۔ لیکن ہم غفلت میں جی رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محبت کرتا نہیں، ہمیں دیکھتا نہیں، ہمیں یہ دیا نہیں، ہمیں وہ دیا نہیں، ہمیں چکر رونا ہمارا ہے کہ نہیں؟ کتنا بھی دو ہمارا رونا، یہ دیا سے اس کو نہیں دیکھنا، جو نہیں ہے اس کو دیکھ دیکھ کر رونا، اللہ نے مجھے یہ دیا کیوں نہیں؟ تو یہ چیز دیکھیں اللہ کے ہم بندے کیسے ہیں اور ہمارا رب کیسا ہے دیکھیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے یہاں پر ہمارے رب کا رشتہ۔ 134 انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقیناً جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلہ کنٹینیو ہو رہا ہے یہاں پر 134، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر وعدے سے کیا مراد ہے؟ وعدہ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، یعنی قیامت، آخرت۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ تو قیامت اور آخرت کا حساب جو ہوگا یہ اصل حقیقت ہے، اور یہ وعدہ کیا اللہ نے، یہ ہو کر رہے گا، تو یہ پورا ہو کر رہے گا۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انسان چاہے کتنا ہی انکار کرے یا دنیاوی طاقت استعمال کرے، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی، سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر طاقت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے دنیا میں کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ کی جتنی بھی قدرت ہے، جو بھی قدرت ہے، اس کے باہر ہم میں سے کوئی انسان باہر نکل نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، ہم اللہ کی کنٹرول میں ہیں۔ اور ایک حدیث کا حوالہ دوں گی یہاں پر کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے تالاب کو ٹھیک کر رہا ہوگا اور قیامت اچانک سے آ جائے گی۔ یعنی قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جو اچانک آئے گی، وہ ہمیں اطلاع نہیں دے گی کہ فلانے تاریخ کو فلانے وقت میں فلانے جگہ پر قیامت ہوگی، ایسے اطلاع نہیں دے گی قیامت۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے روز مرہ کے کاموں میں اتنے مصروف ہوں گے کہ اچانک سے سامنے قیامت آ جائے گی۔ جیسے یہاں پر کیا کہا گیا، ایک انسان اپنے لیے تالاب بنا رہا ہوگا، تالاب کا کام بنا رہا ہوگا، اور قیامت آ جائے گی ایک دم سے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ایک حدیث ملتی ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، صحیح مسلم۔ تو ان حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ آخرت کا وعدہ اٹل ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور کوئی بھی انسان اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو آگے چلتے ہیں ہم 135۔
قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمین. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل، کیا کہہ دیجئے، قل، اے میری قوم تم اپنی حالت کے مطابق عمل کرتے رہو، یعنی واٹ از یور ایبلٹی، اس کے مطابق تم عمل کرتے رہو، میں اپنے طریقے سے عمل کرتا رہوں گا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمل کرتا رہوں گا، تم بھی عمل کرتے رہو، اور بہت جلدی ان قریب کیا ہوگا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں ہوگا. یعنی انجام جو ہے وہ کس کے حق میں بہتر ہوگا یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. تو بے شک ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی آج اگر ہم دنیا میں یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ میں تو بہت عمل کرتی ہوں، میں بہت کچھ کرتی ہوں دنیا میں، بلکہ اگر میں بیٹھی ہوں تو آخرت میں مجھے پتا چل جائے گا کہ میں کیا کرتی رہی ہوں، کون سا عمل میں کرتی رہی ہوں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ دکھا دینے والا ہے آخرت میں. اس آیت میں کیا ہے؟ کفار مکہ کے لیے ایک چیلنج ہے اینڈ وارننگ بھی ہے. کفار مکہ کے لیے جو انکاری تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے ایک چیلنج ہے اور ایک وارننگ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو. کن سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے کہہ دو کیا؟ تم اپنی ضد پر قائم رہو. یعنی تم جو عمل کر رہے ہو، یہ غصہ کر رہے ہو، یہ ضد جو کر رہے ہو تم، اور مجھے نہیں مان رہے ہو، اللہ کو نہیں مان رہے ہو، تم قائم رہو اس کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہو کہ میں اپنے عمل پر قائم رہوں گا، یعنی میں اپنے اللہ کی اطاعت میں رہوں گا. آخر کار پتہ چل جائے گا کہ کس کا انجام بہتر ہوگا. نیچرلی اللہ تو بتا ہی دینے والا ہے نا کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے اہل ایمان کا یا پھر اہل کفر کا، یعنی ایمان والے بہتر ہیں یا کافر بہتر ہے، یہ اللہ ہمیں بتانے والا ہے. اصولی اعلان یہ کر دیا گیا کہ ظالم یعنی کافر اور مشرک جو ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں بھلے آپ کو لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے they are well to do، اب پاور ہے ان کے ہاتھوں میں، لیکن یہ ایسا حقیقت میں ہے نہیں. تو یہاں پر یہ دونوں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو ایک حدیث ملے گی یہاں پر سننے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا. یعنی تم کسی پر ظلم نہیں کرو. جتنا بھی دنیا میں جو کچھ پاورفل لوگ کر رہے ہیں سارے ظلم کر رہے ہیں، انصاف کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اس چیز سے بچو. کیوں؟ پھر آخرت میں تم اندھیروں میں ہوں گے، اندھیرے کی شکل میں یہ ظلم تمہارے سامنے میں آئے گا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے. یعنی ظالم جو ہوتا ہے اللہ ان کو مہلت دیتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں، ہم بولتے ہیں وہ فلاں لیڈر کیوں نہیں مرتا، کیوں یہ دنیا پر عذاب بن کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے سبھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، جب وہ عذاب کرتے ہیں، عذاب ڈھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں عذاب ڈھاتا ہے، یہ کیوں مرتا نہیں ہے، یہ کیوں زندگی جی رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے دیکھیں کہ ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑے گا نا، جب پکڑتا ہے نا تو پھر وہ کبھی چھوڑے گا نہیں اس کو. یہ اللہ کی سٹائل ہے، یہ اللہ کا پیٹرن ہے. دیکھیں ہم نہیں بول سکتے نا اللہ کو اللہ اس کو نیست نابود کر دے. ہاں دعا کرتے یہ الگ چیز ہے، واقعی کوئی ایسا ظالم ہے تو دعا ہم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے کہنے سے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اللہ ظالم پر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی مہلت دیتا ہے. لیکن پھر جب اللہ کو وقت ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر پکڑ کے رکھتا ہے. تو خلاصہ کیا؟ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ ظالموں کی ناکامی کا اعلان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی کامیابی ہمیشہ ایمان اور عدل والوں کے لیے ہی ہوگی.
न कि जिद और कुफ्र करने वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं 136। वजालू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्स वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसीलु इलल्लाह व मा कान लिल्लाहि फहुव यसीलु इला शुरकाइहिम साअ मा यहकुमून। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उन्होंने खेती और मवेशी में से जो अल्लाह ने पैदा किए थे एक हिस्सा अल्लाह के लिए मुकर्रर कर लिया और कहा ये अल्लाह के लिए है। इनके गुमान के मुताबिक, यानी किसी ने कहा नहीं इनको, ये बस अपने दिमाग का उनकी उपज जो बोलते हैं ना, इन्वेंशन जो बोलते हैं, इन्होंने अल्लाह के लिए कुछ चीज मुकर्रर कर लिया और कहा कि ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शरीकों के लिए, बूतों के लिए है। यानी जो थिंग्स है उनके पास, जमीन जायदाद, जो खेती मवेशी, कुछ अल्लाह के लिए मुकर्रर किए और कुछ अपने बूतों के लिए मुकर्रर किए इन्होंने, और कहा कि ये हमारे शरीकों के लिए है। तो शरीकों के लिए होता है वो अल्लाह तक नहीं पहुंचता। यानी जो अपने शरीकों को वो बांटते हैं वो उसमें से निकाल कर अल्लाह को नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह का हिस्सा जो निकाल कर रखते हैं उसमें से फिर वो अपने शरीकों को और देंगे। यानी ये देखें नाइंसाफी, देखें ये इनका अदल और इंसाफ का तरीका देखें इन लोगों का। यानी यहाँ पर एक सिंपल वे में अगर बताऊं, मुशरिकीन मक्का जो हैं अपनी खेती और जानवरों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम पर रखते थे निकाल कर। ये आज भी होता है दुनिया में, वो जमाने की बात तो खैर है, लेकिन आज भी दुनिया में है ना, अल्लाह के नाम का बल्कि अलग निकालते थे। ओके, और कुछ हिस्सा अपने बूतों के नाम पर निकाल के रखते हैं। यानी वो जिनको देवता मानते हैं उनके नाम से अलग निकाल के रखते हैं, लेकिन जब अल्लाह के हिस्से को भी ये अक्सर क्या है, बूतों के लिए ही निकालते हैं। यानी निकालते तो अल्लाह के लिए हैं, लेकिन उसमें से भी निकाल कर अपने बूतों के लिए छोड़ते हैं ये लोग, और बूतों के हिस्से में से कभी भी अल्लाह को नहीं देते। यानी ये माइंडसेट देखें हम इंसानों का, हमारा दिमाग, हमारा माइंडसेट देखें, हमारी सोच देखें, कितनी फिजूल सोच है। देखें हमारी जो खालिक के कायनात है उसका हिस्सा निकालने के बाद उसके हिस्से में से भी निकाल कर अपने माबूदों को दे देते हैं, अपने बुतों को दे देते हैं, अपने शरीकों को दे देते हैं, लेकिन वक्त पड़ा तो इस शरीकों के हिस्से में से उठाकर अल्लाह को नहीं देते। तो ये है इनका इंसाफ। तो ये इनकी क्या है, जहालत है, ला इल्मी, शिर्क और ना आदिलाना तकसीम। यानी अगर कोई तकसीम करनी है, कोई भी चीज बांटनी है तो अदल व इंसाफ के साथ होनी चाहिए ना। उसको 5 तो उसको भी 5, उसको 1000 तो उसको भी 1000, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। इनको अल्लाह का कम, अल्लाह के लिए कम, अपने खालिक को कम, और फिर ये अपने बूत जो बना के रखे हैं उनको ज्यादा। तो ये है ना आदिलाना इंसाफ इनका। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, इसे बुरा फैसला करार दिया है। कितना बुरा है जो ये फैसला करते हैं, और ये तरीका बातिल और जुल्म से भरा है। ये अल्लाह ने कहा ये बातिल तरीका है और ये जुल्म है। तो एक हदीस इसके ऊपर बताऊंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं शिर्क से बिल्कुल पाक हूं। जो शख्स कोई अमल करेगा और इसमें मेरा किसी और को शरीक करेगा तो मैं उसे और उसके शिर्क को छोड़ देता हूं। यानी मुझे देखने की जरूरत नहीं, फिर उसको मैं छोड़ देता हूँ। ये मेरी जात में अगर किसी को शरीक करते हैं तो मैं उन्हें अभी नहीं पकड़ूंगा, मैं पकड़ता भी नहीं हूं, मैं उनको छोड़ देता हूं। तो खुलासा क्या, ये आयत मुशरिकीन के लिए क्या है, उनके बातिल अकीदे और उनके ना आदिलाना रस्म को बयान करती है। यानी इनके अकीदे कैसे हैं देखो। असल तालीम ये है कि अल्लाह का दिया हुआ रिज्क सिर्फ अल्लाह के नाम पर ही क्या है, खर्च होना चाहिए।
یہ جو بھی یہ بانٹ رہے ہیں وہ دیا کس نے ہے؟ اول تو پہلے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا ہی مال اللہ کو نہیں دے رہے لوگ، وہاں بھی نا انصافی کر رہے لوگ۔ تو اللہ نے دیا ہوا مال اللہ کو دینے میں کون سا، وہاں پر کیوں آناکانی ان کی؟ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ ان کے یہ ہے نا عادلانہ رسم ہے ان کے۔ اصل تعلیم یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق صرف اللہ کے نام پر خرچ ہونا چاہیے، اور اس میں شرک یا بتوں کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہمیں 136 سے معلوم پڑا۔ پھر وہ کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤکم لیردہم ولیلبسوا علیہم دینہم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور ان کے دین میں شبہ ڈالیں، شک ڈالیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہذا آپ انہیں ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ بہت اچھی بات یہاں پر ہمارے جو معاشرے میں چل رہی ہے، جو رسم چل رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یعنی مشرکین اپنی اولاد کو دو وجوہات سے قتل کرتے تھے، یعنی there were two reasons، اپنے اولاد کو قتل کرنے کے لیے دو ریزن تھے ان کے۔ ایک غربت کے مارے، یعنی پال نہیں سکتے، پوس نہیں سکتے، پیسے نہیں ہیں، غریبی حالت ہے، تو بچہ ہوا تو اس کو قتل کر ڈالو، یعنی رزق کی تنگی کے خوف سے، اس کو میں کھلا پلا نہیں سکوں گا، اس کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکوں گا، تو یہ غریبی کی حالت میں وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، نمبر 1۔ اور اپنے معبودوں بتوں کے نام پر قربانی کے طور پر دوسرا قتل کرتے ہیں۔ یعنی یہ مشرک جو ہیں ان کے یہاں دو طریقے سے قتل ہوتے ہیں، ایک غربت کی وجہ سے یعنی غریبی کی وجہ سے، دوسرا اپنے بتوں کی وجہ سے، یعنی بتوں کے سامنے خون بہاتے ہیں، اولاد کا خون بہاتے ہیں، کیا کہ ان بتوں کو خوش کرنا ہے، اس دیوتا کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ کتنا برا فعل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اپنے تیسرا کیا ہے، دیکھیں یہ عمل ان کے شیطان نما شریکوں نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی یہ عمل جو کرتے ہیں نا ان کو برا نہیں لگتا، ان کو اچھا لگتا ہے، خوش ہوتے ہیں وہ لوگ، کیوں؟ اپنا دیوتا خوش ہو گیا، اس خون کو ملتے ساتھی، یہ خون بہاتے ساتھی ان کا دیوتا خوش ہو گیا، تو یہ خوشنما بناتا ہے یہ شیطان ان کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کا سبب اور دین میں گمراہی کا ذریعہ بنا ہے، یہ کبھی بھی دین نہیں پا سکتے، یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ پا ہی نہیں سکتے، تو یہ گمراہی کا سبب یہ بن چکا ہے ان کا۔ تو اللہ چاہتا تو یہ سب نہ ہوتا، اور اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ اگر چاہتا تو یہ کبھی بھی نہیں کرتے ایسا، مگر اس نے انہیں آزادی دی تاکہ آزمائیں۔ لیکن اللہ نے کیا کیا ہے، انسان کو سب کچھ دے دیا، انسان کے لیے سب کچھ بنایا اللہ نے، یہ تمام مخلوق ہمارے ہاتھوں میں سونپ دی، یہاں کے گھوڑے، یہاں کی گائے بکریاں، جتنے جانور ہیں، یعنی جتنے بھی طاقتور بھی اینیملز ہیں اللہ نے ہمارے سپرد کر دیا، ہمارے لیے بنایا تاکہ انسان فائدہ اٹھائے۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے ایک چیز دی، وہ ہے خود مختاری، یعنی خود کی چوائس، ہم لوگ کو چوزنگ پاور دیا، کیا کریں کیا نہیں کریں، یہ چیز اللہ نے اپنے طرف نہیں رکھی، تو یہ غلط ہو جاتا، پھر دنیا بنانے کا مقصد ہی غلط ہو جاتا۔ تو اللہ نے انسانوں کو سب کچھ بھی دے دیا اور ساتھ میں خود مختاری بھی دے دی، یعنی چوزنگ پاور دیا، فری ول دی، جو چاہے سو بندے میرے تو کر، جس پر حکم چلانا ہے چلا،
جس پر ظلم ڈھانا ہے ڈھا، اور پھر میرے پاس آ جائے ایک دن۔ دیکھیں پھر یہ وہ جو دین اللہ نے قیامت کا بنایا ہے، یہ انصاف پر مبنی ہے کہ نہیں؟ یہ فری ول کس طرح سے ہم نے یوٹیلائز کیا، کس طرح سے ہم نے فری چیز کو، اس ول کو یوز کیا دنیا میں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ آزمانا چاہتا ہے، اور یہی آزمائش ہے ہماری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے یہ کھلی چھوٹ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کی جھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں، آپ اپنے عقیدے پر قائم رکھیں، آپ اللہ والے بن کر اللہ کی ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اطاعت گزاری کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ یہاں پر ایک حدیث ملتی ہے، دیکھیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یا تو یہودی بناتے ہیں، یا تو نصرانی بناتے ہیں، یا تو مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دس از ایوری ون نو دس، سب لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو۔ یعنی ہم پیدا ہی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ہمارے ماں باپ ہمیں کیا بناتے ہیں؟ ہمارا دین چینج کر دیتے ہیں، وہ اپنے مطابق ہمیں چینج کر دیتے ہیں، یا تو ہندوز بنائیں گے، کرسچن کرسچینٹی میں لائیں گے، یہودی یہودیوں میں لے کر جائیں گے۔ ہاں، تو یہ ہم بناتے ہیں، ہم مسلمانوں سے ان کو الگ الگ دین دے دیتے ہیں بچوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث ملتی ہے کہ اصل دین ہمارے لیے کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی ہم فطرت پر پیدا ہوتے تو ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں، جیتے بھی نہیں ہیں، مرتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی ہارڈلی کچھ قسمت والے لوگ ہوں گے جو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اور فطرت پر مر جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر دیکھا جائے تو فطرت پر تو سبھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر الگ الگ دین اپنا لیتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہی یہ حدیث بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم رسم و رواج میں پڑھ کر مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اپنے اولادوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس آیت کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کی ایک اور باطل رسم بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو قتل کرتے اور اسے ہی دین سمجھتے ہیں۔ جب وہ اولاد کو کسی دیوتا کے سامنے قتل کرتے ہیں، اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی باطلانہ رسم ہے جو یہ نبھاتے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یعنی شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے دین کو بگاڑنے کی انہوں نے کوشش کری ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کا دین ہے، ان کے معبودوں کا دین ہے، حالانکہ یہ شیطان نے ان کو اس وسوسے میں ڈال رکھا ہے کہ یہی تمہارے لیے صحیح دین ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جلدی سے 138۔ 138 انہوں نے کہا یہ کچھ مویشی اور کھیتیاں محفوظ ہیں، ان کو وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، یہ ان کا گمان تھا۔ اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پشت یعنی سواری کرنا بھی حرام ہے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے یہ لوگ، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، وہ انہی جھوٹوں کی سزا ضرور ان کو ملے گی۔ تو یہاں پر ایک اور بڑی خطرناک رسم بتائی جا رہی ہے 138۔ کیا؟ حاضی انعام و حرث حجر، یعنی کھیتی، یہ کھیتیاں کچھ ہیں ان کی جو وہ، اور کچھ مویشیاں ہیں ان کے جو ان کو کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کرتے ہیں، یعنی ان کو دیکھتے نہیں، کھاتے نہیں، کچھ نہیں، کسی کو کھانے نہیں دیتے، ان کو محفوظ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ تو یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کی شیطانی دماغ کی اپج ہے، یہ طریقہ، یہ رسم ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کا نہیں ہے، تو انہوں نے خود بنایا ہوا قانون ہے یہ۔ اور کچھ مویشیوں کو یہ لوگ نا سواری بھی کرنے کو نہیں دیتے، اس کے پر وہ بولتے اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا ہے یہ،
इसके पर इसको फायदा उठाने का नहीं उस मवेशी का। तो ये भी इनकी देखे फालतू यानी रस्म जो है, कितनी खराब रस्म है देखे इनकी ये। तो यहाँ पर मुशरिकीन मक्का में क्या है, अपने तौर पर चंद मवेशी और खेतियां खास कर ली थी। कहते थे कि ये सिर्फ खास लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। यानी देखिए, जमीन की पैदावार भी खास लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं। फिर कुछ जानवरों को अलग रखते थे और कहते थे इस पर सवारी करना हराम है, नहीं कर सकते सवारी। कुछ जानवर जिबा करते थे लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, तो बल्कि भूतों का नाम लेते थे। जैसे हमारे अंदर भी है ना, हमारे भी लोग वो जिबा करते हैं और फलाने पीर का, फलाने इसका, है ना, जो भी है, हमारे बड़े बड़े जो भी हैं उनके नाम लेते हैं। दुनिया में जो अल्लाह की मखलूक है उनके नाम लेकर जिबा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे में और उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये रस्म जो है यहाँ पर बताई जा रही है, अल्लाह के नाम को छोड़कर ये लोग दूसरों के नाम लेते हैं, अपने भूतों के नाम लेते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से झूठ है। ये अल्लाह की तरफ बोल के ये मंसूब करते हैं, लेकिन ये झूठ है। हालांकि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई भी शरीयत नाजिल नहीं करी है। तो अल्लाह ने ऐलान किया कि वो इनके झूठ पर जरूर इन्हें सजा देगा, जरूर पकड़ेगा। एक हदीस का बयान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हमारे दीन में कोई नया तरीका निकाला जो इस दीन का हिस्सा ही नहीं है तो वो मरदूद है। यानी हम अगर खुद से कोई भी रस्म बनाते हैं और वो दीन में नहीं है, तो वो जो रस्म है वो मरदूद है, ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। ये सही बुखारी की बड़ी हदीस है ये। यानी दीन में अपनी तरफ से हम बिदआत, यानी मन घड़त बातें, मन घड़त रस्में, चाहे वो मौत मिट्टी पर हो, चाहे वो शादी ब्याह पर हो, चाहे वो एक बच्चा पैदा होता हो, कहीं भी जाओ हम मन घड़त चीजें बनाते हैं। तो ये अल्लाह ताला यहाँ कहता है कि ये बिदात है, ये झूठ है जो अल्लाह की तरफ से ये लोग घड़ते हैं। ये अल्लाह की तरफ इस तरह की बातों का मंसूब करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम कोई भी चीज को बनाते हुए ये नहीं कह सकते कि ये हमारा दीन है, ये हमारी इबादत का तरीका है। हम नहीं कह सकते अनलेस एंड अनटिल कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीन हमें दिया होगा, तब करने को कहा होगा, तब वो रस्म हमारे लिए जायज होगी। अदरवाइज ये नल एंड वॉइड होगी, ये मरदूद होगी रस्म हमारे लिए। तो इस आयत में मुशरिकीन की बनाई हुई झूठी शरीयतों का जिक्र किया गया है। ये शरीयत, ये लॉज, शरीयत यानी लॉज, इस्लामिक लॉज, और ये लोगों के अपने बनाए हुए लॉज। तो यहाँ पर अल्लाह ने उन लॉज का जिक्र किया है जो इंसानों ने खुद घड़े हुए हैं। जानवरों और खेती को अपनी मर्जी से हराम या खास करना ये हमारा दीन नहीं है, या जज करना अल्लाह के नाम के बगैर ये हमारा दीन नहीं है। इस्लाम ने इन सब बातिल रस्मों को खत्म कर दिया है। तो अब 140 लास्ट हम करते हैं इंशाल्लाह। वक़ालू मा फी बुतुनी हाज़िहिल अनआमि खालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना। यहाँ पर कहा जा रहा है, बेशक वो लोग खसारे में पड़ेंगे जिन्होंने अपनी औलाद को बेवकूफी से बगैर इल्म के कत्ल किया, और जो अल्लाह ने इन्हें रिस्क दिया था इसे अपनी तरफ से हराम ठहरा लिया। यकीनन वो गुमराह हो गए और वो कभी भी हिदायत पाने वालों में से नहीं होंगे। इन्नहु, देखें, सयज्जीहिम वस्फहुम इन्नहु हकीमुन अलीम। कद खसिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैर इल्म वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअ अलल्लाह। यानी यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मुशरिकीन की दो बड़ी बुराइयों का यहाँ जिक्र हो रहा है। अपनी औलाद को कत्ल करना, यानी गरीबी की वजह से, और झूठी मजहबी रस्मों के नाम पर, यानी बुत परस्ती के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर अपनी औलाद को कत्ल करना।
پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق یعنی مویشی کھیتیاں جو ہیں اپنے طرف سے اس کو حرام قرار دینا. اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کام جہالت ہے اور گمراہی ہے، یعنی وداؤٹ نالج. دین کا کوئی نالج نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اپنی من گھڑت طریقے سے اپنے خواہشات پر مبنی یہ رسم رواج انہوں نے بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں. تو اصل نقصان انہی کو ہے. یہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اصل نقصان تو انہی کو ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. ایک حدیث ملتی ہے یہاں پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص اپنی اولاد کو قتل کرے وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے، نعوذ باللہ. ہم سمجھتے ہیں ہمارے اولاد کو ہم پالتے ہیں، ہماری اولاد کو بڑا ہم کرتے ہیں، ہماری اولاد کا ایجوکیشن ہم کرتے ہیں، ہماری اولاد کی فیوچر ہم کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس. جس دن علم آ گیا تو اس دن ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ایک اولاد کی پرورش ہم کرتے ہیں. اولاد یا کوئی بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اپنی قسمت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اپنے رزق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اپنے پورے مستقبل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کہاں تک جیے گا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا ایجوکیشن پائے گا، کہاں جاب کرے گا، ہر چیز اللہ نے اس کی لکھ کر بھیجی ہوتی ہے. اس میں ہمارے ماں باپ کا کوئی وہ نہیں ہے، کریڈٹ لینا نہیں ہے ہمیں. تو ہم یہ سوچ کر جہالت کے اندر اپنی اولادوں کا قتل کر دیتے تھے. دیکھیں ایون وہ تو میں کافر کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے. بیٹا ہے کہ بیٹی ہے قتل کر ڈالو. کون پالے گا، کون شادی کرے گا، کون خرچے اٹھائیں گا اس کے؟ یہ کیا جہالت ہے، پوری پوری جہالت. جبکہ وہ بیچاری جو بھی آنے والی ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آنے والی ہے، بلکہ اوروں کی قسمت بھی وہ بیٹی لے کر آنے والی ہے، ماں باپ کی بھی قسمت لے کر آنے والی ہے، بھائی بہنوں کی بھی قسمت وہ لے کر آنے والی ہے، شوہر کی قسمت بھی وہ لے کر آنے والی ہے. تو یہ علم کی بدولت، جہالت کی وجہ سے ایسا ہم کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک حدیث ملتی ہے، اللہ نے کھانے پینے کی چیزوں کو پاکیزہ بنایا ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے، اور جو اس نے حرام کیا وہی حرام ہے. یعنی حدیث ترمذی کی ہے یہ. ہم میں سے کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کرے اور کسی چیز کو حرام کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجھے کوئی چیز پچتی نہیں تو میں وہ چیز کھاؤں گی نہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں، حلال حرام اللہ نے آلموسٹ کر دیا ہے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جان لینا اور رزق کو اپنی مرضی سے حرام قرار دینا یہ سب بڑی گمراہی ہے. اصل شریعت وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج ہم بہت سارے شریعتیں یہاں سنی سمجھی کھانے پینے کے لحاظ سے، اللہ توفیق دے ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی. اگر ان غلط عقیدوں پر اگر ہم آج چلتے ہیں تو ان سے ہٹ جانے کے ہمیں توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت